ایسے ہی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور السلام علیکم. 9 بج گئے ہیں، آلموسٹ 9 بج گئے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، اندھیرا تو نہیں آ رہا زیادہ. ٹھیک ہے چلو. ہم لوگوں نے لائیو آج اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ چیز کبھی مطلب اپن کے یہاں جو بھی اپن لوگ ہیں، میرا سوچنا یہ ہے کہ اپن لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ بات کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اگر کوئی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. بیٹر ہوتا ہے یہ چیز، ایک دوسرے سے اچھی چیز پتہ چلتی ہے. تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ ایسا کرنا چاہیے. تو ابھی ٹھیک ہے، ساتھ میں ہیں، دیکھتے ہیں کتنے لوگ جڑتے ہیں. آج فرسٹ ٹائم ہے تو دیکھتے ہیں کیسا رہتا ہے. محسن بھائی کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں، اپن ان کو جوڑتے ہیں کیونکہ جو بھی سوال ہیں ان کے جواب وہی دیں گے. تو دیکھتے ہیں اپن. سوال ویسے بہت سارے ہیں، مجھے امید نہیں تھی کہ اتنے اچھے سوال، اتنے سارے جن لڑکیوں نے بھی پوچھے. بہت سارے سوال پوچھے ہیں لڑکیوں نے. یہ چیز بہت اچھی لگی کہ لڑکوں نے بھی پوچھے اور لڑکیوں نے بھی پوچھے، اور خاص طور سے اپنے جو اپنا یہ ہے کہ اپنے دین کے حساب سے سوال پوچھیں. تو یہ چیز بہت بہت اچھی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اچھی چیزوں کے ساتھ جڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو کے کچھ اچھا بنا سکتے ہیں، جتنے بھی یوتھ ہیں. کیونکہ آج کا ٹائم ایسا چل رہا ہے. 2-3 مسئلے ایسے ہوئے ہیں کہ جو ہیں انہوں نے مجھ سے 2-3 سوال پوچھے. انہوں نے بابری مسجد کا بھی پوچھا کہ ابھی جو ہوا اس کا کیا ہے. وعلیکم السلام. محسن بھائی کو ایڈ کرتے ہیں اپن، دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہو ثنا؟ بس بڑھیا محسن بھائی، آپ بتائیں. اللہ کرم احسان. محسن بھائی مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ لوگ اتنے اچھا رسپانس دیں گے. واقعی میں بہت بہت اچھا رسپانس آیا ہے. مطلب لوگ سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جڑ رہے ہیں. اچھا لگا مجھے یہ چیز کہ لوگ سمجھ رہے ہیں. مطلب بہت مجھے اتنی امید ہی نہیں تھی کہ اتنا اچھا رسپانس آئے گا، لیکن واقعی میں بہت اچھا رسپانس آیا ہے. اور ایسے ایسے سوال مطلب سننے کو ملے ہیں، پڑھنے کو ملے ہیں کہ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنے اچھے سوال آئیں گے. اچھا سوال آیا بس ہے میں امید کرتی آپ کے ہوں کہ پاس دوسروں ہاں کی طرف سوال، سے؟ جی ماشاء اللہ بہت اچھے سوال آئے. اور سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اپن پراپر جواب دے پائیں، لوگ سیٹسفائی انشاءاللہ ہوئیں، انہیں خوشی کوشش، ہو. انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے. جی ٹھیک ہے، اسٹارٹ کرتے ہیں اپن. ہاں بالکل بالکل، بسم اللہ کہیے. اس میں پہلا سوال ہے، میں نام کسی کا بھی نہیں کہوں گی کیونکہ نام سب نے منع کیا ہے کوئی مسئلہ کہ نہیں، ہمارا نام کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے. اس میں پہلا سوال ہے، شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگا سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے مجھے اصل میں مجھے آپ دکھ نہیں رہی. آپ لوگوں کو میں دکھ رہا ہوں، سب کو کلیئرلی آواز آ رہی ہے صحیح؟ مجھے تو دکھ رہے ہیں آپ. ہاں، اور سب بتا دیں، جواب دے دیں کہ ہم لوگ دکھ رہے ہیں کیا آپ کو. ایک بار بس بتا دیں کہ کیونکہ مجھے صرف میں ہی دکھ رہا ہوں تو آپ دکھ نہیں رہی، تو بس یہ بتا دیں کہ باقی سب کو دکھ رہا ہوں میں یا نہیں. اگر کوئی ایشو ہو لائیو میں تو دوبارہ ری اسٹارٹ کر لیں ایک بار. کوئی جواب بھی نہیں دے رہا. ہاں ہم ایک لوگ بار دکھ رہے ہیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. جو ویورز ہیں وہ ایک بار بس بتا دیں کہ لائیو میں کوئی ایشو. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں تو آپ
نے ٹھیک मुझसे ہے ये पूछा है कि शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं नहीं, जायज है या नहीं, तो मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि किसी चीज को हराम या हलाल कहना मेरी कैपेसिटी के बाहर की बात है ना। तो मैं मतलब ऐसा कोई फतवा या कोई उस तरीके का एक स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि हाँ ये चीज हराम है या हलाल है, जायज है या नाजायज है। लेकिन जितना इल्म मुझे है, जो रिसर्चेस मैंने की हैं, जितना मैंने पढ़ा है, उसके बेसिस पे मैं आपको एक रफ आइडिया दे सकता हूं। तो देखिए, बेसिकली इस्लाम में कोई भी चीज, कोई भी एक टेक्नोलॉजी, कोई भी एक चीज खुद की कैपेसिटी में हराम या हलाल नहीं होती। वो इस कैपेसिटी में हराम या हलाल होती है कि उसका यूज क्या है, उसकी उसकी उसके अंदर क्वालिटीज क्या है। तो शेयर मार्केट جی में मतलब आप पूरे शेयर मार्केट को हलाल नहीं कह सकते, पूरे शेयर मार्केट को हराम नहीं कह सकते। शेयर मार्केट में जो लोग डील करते हैं, शेयर मार्केट में डील करने का तरीका ही होता है, अलग अलग तरीके होते हैं, वो तरीके भी हराम या हलाल हो सकते हैं, है ना। तो جی बेसिक जो है कि किसी कंपनी का एक आईपीओ लॉन्च हुआ, किसी कंपनी ने अपने शेयर्स लॉन्च किए कि हमें इतनी फंड्स की जरूरत है, हम अपना इतना हिस्सा, इतना शेयर मार्केट में ला रहे हैं। جی तो उसके लिए جی वो पैसा मांगते हैं लोगों से, और उस शेयर को खरीदने का मतलब ये होता है कि आप उस कंपनी के उस काम में, जिस भी चीज के लिए वो शेयर आया है, आप उसमें हिस्सेदार हो। अब देखने की बात इसमें यह होती है कि अगर जैसे मान लीजिए किंगफिशर है, तो किंगफिशर का काम बियर में है, किंगफिशर का काम शराब में है, तो किंगफिशर में आप किसी भी की तरीके का पैसा लगा दो वो हराम ही है, उससे होने वाली हर इनकम हराम है। कोई कंपनी है जो सूद पे पैसा दे रही है, उसका शेयर खरीदना, उससे फायदा कमाना, वो सब कुछ हराम है। लेकिन कोई कंपनी है जो एजुकेशन पे काम कर रही है, मान लीजिए कोई बड़ा एजुकेशन ग्रुप है, वो अपना आईपीओ लॉन्च कर देता है, मान लीजिए असली घी की कंपनी है, मान लीजिए मिल्क फूड है, ऐसी जो चीजें हैं, جی जो कंपनी हलाल काम कर रही है, इस्लाम जिस चीज की इजाजत देता है उसमें अगर आप पैसा लगा रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन वो तरीका आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कैसे लगा रहे हैं। अगर आप उधार लेके लगा रहे हैं, ब्याज पे लेके लगा रहे हैं, वो जायज नहीं है, और मतलब वो तरीका भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली शेयर मार्केट में अगर आप एक हलाल काम करने वाली कंपनी में हलाल तरीके से पैसा लगा रहे हैं, जिसकी इस्लाम इजाजत देता है, तो वो जायज है, और हराम काम करने वाली कंपनी या हराम तरीकों से पैसा लगा रहे हैं तो वो नाजायज है। तो ओवरऑल शेयर मार्केट को पूरे के पूरे को जायज या पूरे के पूरे को جی नाजायज नहीं कहा जा सकता। मैटर करता है कि आप क्या कर रहे हैं बेसिकली। ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کافی حد تک کلیئر ہو گیا ہوگا یہ سوال کہ ہمیں بس پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا پیسہ کہاں یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے فائن एग्जैक्टली 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 ٹھیک ہے دوسرا سوال مکمل ایمان کیا ہے देखिए, मुकम्मल ईमान इस सवाल के जवाब, एग्जैक्ट जवाब देने की कैपेसिटी में मैं नहीं हूं। ईमान मुकम्मल या आधा नहीं होता। मतलब ईमान को आप ये नहीं कह सकते कि मैं आधा ईमान लाता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है ईमान लाया। जब हम कुरान को देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इन चीजों को मोहसिन रशीद नहीं समझाएगा, इन جی चीजों को अल्लाह समझाएगा। हर इंसान अपने आप को 30 घंटे दे दे। आपने अपनी जिंदगी के सालों गुजार दिए, उन सालों में हजारों घंटे गुजार दिए, लेकिन हम अपने आप को 30 घंटे नहीं दे पाते। अगर हम हिंदी में कुरान पढ़ना चालू करें तो 1 घंटे में एक पारा डायरेक्ट हिंदी में हम पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। जब हम तीसवा पारा पढ़ेंगे, 30वां घंटा जब हमारा होगा, तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीजें अल्लाह हमारे जहन में खुद ब खुद क्लियर कर देगा। तो अल्लाह ताला मुकम्मल ईमान जैसी मतलब इस बात को मैं इस कैपेसिटी में तो जवाब नहीं दे सकता कि एग्जैक्टली ये है, جی लेकिन ईमान को अल्लाह ताला डिफाइन करता है। वो ऐसे बताता है कि आप अल्लाह पर ईमान लाए, उसकी किताब पर ईमान लाए, उसके फरिश्तों पर ईमान लाए, गैब पे ईमान लाए, जन्नत और दोज़ख पे ईमान लाए। जब मैंने पहली बात कही आपसे कि आप अल्लाह पर ईमान लाए, वहीं पर आके सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। जिस दिन आप अल्लाह को समझ लेंगे, हम कहते बहुत आसानी से हैं कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, और एक आदमी से फायदा और नुकसान अल्लाह के हाथ में, हम कह देते हैं। बीच में कॉल आ गया था। कहना, किसी चीज को कहना और उसको वाकई में उस कैपेसिटी में महसूस करना, उस पर यकीन करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है। तो जिस दिन आप कुरान को समझ के अल्लाह की कैफियत समझ लेंगे, आप अल्लाह की जात को, उसकी सिफात को, वो क्या है, वो आपसे क्या कहता है, आपसे क्या चाहता है, वो समझ लेंगे, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ईमान की बेसिक ये है।
میں آپ کو ایک چھوٹے سے ایگزامپل سے بتاتا ہوں کہ ایمان کیا ہے. مکمل کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, میں تو صرف ایمان کی کیفیت, ایمان کی کیپیسٹی آپ کو بتاتا ہوں. ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چلے, وہ پیدل جی ہیں, ٹوٹے ہوئے بیل گاڑیاں ہیں, بھیڑ بکریاں ساتھ میں ہیں, بچے ساتھ میں ہیں, ان کی قوم ساتھ میں ہے. پیچھے فرعون جی کا لشکر ہے جو شاندار اسلحے ساز و سامان سے لیس ہے, تیز گھوڑے ان کے پاس ہیں, ساری بازوؤں کی طاقت ہے, ہر ایک ذریعہ ان کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, جی موسیٰ علیہ السلام چلے. موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پہ پہنچ گئے. آگے تو دریائے نیل ہے جسے کوئی پار نہیں کر سکتا, آگے پانی ہے جسے کوئی پار ہی نہیں کر سکتا, اور پیچھے فرعون کی فوج آ گئی. اب اس کیپیسٹی میں اپنے آپ کو رکھیے کہ پیچھے تو آپ کو مارنے والا ایک بہت بڑی طاقت آ گئی, آگے آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اب ایمان کیا ہے؟ جی اب ایمان یہ ہے کہ جب دماغ ساتھ نہیں دے رہا, جب نظر ساتھ نہیں دے رہی, جب یہ دکھ رہا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے, اس کے بعد بھی تم سے کوئی آ کے یہ پوچھے کہ سنا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, سنا تمہارے سارے راستے بند ہو گئے, پھر تم یہ کہو کہ میرا اللہ ہے, وہ کوئی نہ کوئی راستہ کھول دے گا. جبکہ بالکل لاجکس کیا کہہ رہے ہیں؟ لاجکس کہہ رہے ہیں کوئی راستہ نہیں ہے یہاں پہ. کوئی راستہ نہیں دماغ ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ نہیں دکھ سکتا, کوئی کچھ راستہ ہی نہیں نہیں ہے. دیکھا. نظر کیا کہہ رہی ہے؟ کچھ نہیں بچا, سب ختم ہو گیا. پھر بھی موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہے, وہ راستہ کھولے گا. پھر ایمان آپ کا جب ایمان اس لیول پہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ کیا کہتا ہے آپ سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کے لیے دریا کو پھاڑ کر کے اس کے بیچ میں سے راستہ بنا دیا, اور اسی راستے میں سے موسیٰ کو نکال دیا اور پھر ان کو ڈبو دیا. تو ایمان بیسیکلی یہ ہے, لاجکس کوئی کام نہیں کر رہے ہو, دماغ کام نہیں کر رہا ہو, نظر کام نہیں کر رہا ہو, پھر بھی آپ کے دل میں, زبان کی بات نہیں ہے یہ, آپ کے دل میں یہ اطمینان ہو کہ میرا اللہ ہے, وہ بہتر کرے گا. یہ ایمان کی چھوٹی سی کیپیسٹی ہے. مطلب جب سارے راستے بند ہو گئے ہوں, کچھ نظر نہیں آ رہا ہو, تو آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ بس مین بات یہ ہے, تو آپ کا دل کیا کہتا ہے, آپ کا اور دل کیا کہتا ہے. ہر چیز کو مضبوط کرنے کی. ایمان ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو پیدا ہوتے ہی مل جائے. بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے, میرا نام محسن رشید ہے, جنت تو اب میں جاؤں گا, میرے باپ کا گھر ہے وہ تو جاؤں گا ہی جاؤں گا میں. ایسا نہیں ہے. ایمان تو آپ کو کمانا پڑتا ہے, ایمان آپ کو بنانا پڑتا ہے. جیسے ہر چیز کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے, آپ کو اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے. سب سے پہلے ایمان کیا ہے؟ ایمان اس ایک ذات پہ پورا بھروسہ کرنا ہے جس کے آگے ہم نے اپنی پوری زندگی, اپنی پوری بندگی دے دی. بندے کا مطلب میں اللہ کا بندہ ہوں. بندے کا مطلب کیا ہے؟ میں اس کے آگے, یہ ناک کو آپ ہماری لینگویج میں سب جانتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں تو نے میری ناک کٹوا دی, تو ناک کو ریلیٹ کیا جاتا ہے عزت سے, ایگو سے, ہے نا, ناک. اور سر, یہ پیشانی, یہ اس پہ باندھی جاتی ہے پگڑی. جب کوئی پرانے زمانے میں کوئی اپنی پگڑی اتار کے کسی کے پیروں میں رکھ دیتا تھا تو کیسا مانا جاتا تھا کہ یہ تو ختم ہی ہو گیا. تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ ناک تو رگڑتے ہیں ہم زمین پہ, اور یہ پیشانی ہوتی ہے ہماری مٹی کے اندر, اس اللہ رب العزت کے سامنے ٹوٹل سبمیشن. تو ایمان بیسیکلی یہ ہے کہ جس ذات کے سامنے آپ نے اپنی ناک رگڑ دی, جس ذات کے سامنے آپ نے اپنی پیشانی رگڑ دی, اس ذات بے شک. کو پہلے آپ پہچانو تو کہ وہ ہے کیا, وہ تم سے چاہتا کیا ہے, اس نے تم سے کہا کیا ہے. جب آپ اسے پہچان جائیں گے, آپ کو پتا ہے بھائی محسن رشید کے پاس سولوشن ہوگا, تو آج ہم لے کے ویڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا تھا, آپ مجھے جانتی ہیں, اس لیے آپ نے یہ ویڈیو کی مجھ سے بات کری ہے نا. اگر آپ کو یہ پتا نہیں ہوتا تو آپ میرے پاس آتی ہی نہیں, آپ کو پتا ہی نہیں ہے محسن رشید کیا بیچ رہا ہے نا. تو اللہ پر ایمان مکمل پختہ کرنے کے لیے پہلے اللہ کو جاننا, اس کے کلام کو پڑھنا ضروری ہے. یہ اچانک نہیں آ جائے گا, اسے کمانا پڑے گا, اور پھر جب یہ آ جائے گا تو اللہ دریا پھاڑ کے آپ کے لیے راستہ بنائے گا, اللہ آپ کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا. پھر اللہ ایسا بھی کرتا ہے. بہترین جواب, بہت 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 مکمل جواب دیا ہے آپ نے. ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سوال کی طرف. لڑکے سے پیار تھا, اب شادی بھی کر رہا.
हाँ हाँ बोलिए। बस देखिए मैं एक बात बताऊं यही सना आपको सवाल है कि वो कि मोहब्बत हाँ थी और अब वो शादी नहीं कर रहे, मजबूरियां आ गई देखिए, उनकी कुछ। नहीं तो वो देखिए प्रॉब्लम ये है कि हम जिस एरा में जी रहे हैं सारी बातें आके वहां रुक जाती हैं कि अगर आपको पता है मजबूरी आ गई मेरी जिंदगी में। मैं ये मानता हूं कि इंसान के लिए अपनी आपको फॉर ए टाइम बीइंग ऐसा लग सकता है कि मेरे लिए फलां शख्स से ज्यादा कोई भी अहमियत नहीं रखता, ऐसा लग सकता है फॉर ए टाइम बीइंग। लेकिन अगर आप उस एरा से, मान लीजिए मैं इस कमरे में हूं अभी, तो मुझे इस कमरे के बाहर का कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अक्लमंद और कामयाब लोग और सुकून वाले लोग वो होते हैं जो अपने सर्कमस्टेंस से बाहर निकल के उस सिचुएशन को देख के फैसला यस, लेते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है तो हम लोगों से डिस्कस करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों कि हमें थोड़ा कि सा हमें हम हम जिस सिचुएशन में होते हैं हमारा दिमाग सिर्फ उसको कैलकुलेट करता है, बाकी दूसरे लोग जो इस सिचुएशन में नहीं है वो सारी चीजों को कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है? तो अब आपको अगर ऐसा लगता है, क्योंकि आप इस सिचुएशन में हैं, आपको ऐसा लगता है इस लड़के से ज्यादा मेरी जिंदगी में कुछ अहमियत ही नहीं रखता, तो अपने दिमाग को थोड़ा सा बड़ा कीजिए। इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट दुनिया में हर चीज से ज्यादा अहमियत रखती है, चाहे वो कोई भी आदमी हो। बेशक आपकी बेशक, इज्जत बिल्कुल दुनिया सही, में हर चीज से ज्यादा अहमियत रखती है। क्योंकि सही मान बात लीजिए कल को आपकी उस लड़के से शादी हो गई, ठीक है, वो लड़का आपको बाहर लेके निकला और उसने बीच सड़क पे आपको 2 गालियां बक दी, या बीच सड़क पे आपके थप्पड़ मार दिया, या आपसे कहा कि मेरे जूते साफ कर। कोई कर सकता है? रोजाना अगर वो ये जलील करने के लिए एक लड़की से कहे कि नहीं तुम्हें मेरे जूते साफ करना पड़ेंगे हर जगह बैठ के, कोई कर सकता है? बताइए मुझे। प्रैक्टिकल मतलब असली जवाब दीजिएगा, मोहब्बत वाला जवाब नहीं। नहीं कोई कर सकता है क्या? नहीं। नहीं करेगा। आप लोग इसका जितने भी मतलब हमारे व्यूअर्स हैं वो भी जवाब दें इस सवाल का, पता होना नहीं, नहीं चाहिए करेगा। सबकी सोच thinking ये क्या है। नेचुरल से नहीं ये करेगा, नहीं, कोई नहीं कर सकता। किसी भी इंसान हाँ, दुनिया में एक इंसान आप ऐसा नहीं दिखा सकती जो हमेशा के लिए अपनी अना हमेशा के अपनी इज्जत किसी लिए। और के जूतों पे रख दे। कोई भी नहीं दिखा बिल्कुल सकती सही, है ना? बिल्कुल तो सही। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि आपकी नजर में अभी आपकी कैलकुलेशन अलग है, लेकिन अगर आप बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वो काम आप नहीं करेंगे, अपनी इज्जत से ज्यादा नहीं करेंगे। बस इसी रूल को आपको अपनी इस सिचुएशन में अप्लाई करना है। अगर सामने वाला आपसे शादी नहीं करना चाह रहा, अगर कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहेगा, अगर कोई आपसे शादी नहीं करना चाहेगा, तो मेरी इज्जत के खिलाफ है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सही के बात है, खिलाफ है, मेरी अना के खिलाफ है कि मैं उसके आगे हाथ जोड़ूं। क्योंकि सही बात है, बिल्कुल सही। शादी एक दिन का काम नहीं होता। हाँ, मुझे किसी से साथ 2 दिन गुजारना है तो मैं कह दूंगा कि हाँ सब कुछ कर लूंगा। कुछ लोग आएंगे जो इस पे भी लिख देंगे कि हाँ मैं सब कर लूंगा। क्यों कहेंगे वो? क्योंकि उन्हें अभी एक पर्टिकुलर लड़की को खुश करना है। लेकिन जब वो लड़की उनकी सही, बीवी बन जाएगी तो वो उसको छोटी सी बात पे भी 2 गालियां बक देंगे, छोटी सी बात पे भी उसको बातें सुना देंगे। ऐसा सही क्यों होता है? क्योंकि बात। आप एक सिचुएशन में रह के तो कोई काम कर सकते हैं फॉर ए टाइम बीइंग, फॉर ए शॉर्टर पीरियड, लेकिन एक ज्यादा लंबे वक्त के लिए आदमी अपनी ईगो के साथ, अना के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, अपनी पर्सनालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। नहीं करता। तो अगर सीरियसली। कोई लड़का आपसे शादी नहीं करना चाह रहा तो उसे तो ये नौबत ही नहीं आना चाहिए। मना तो आपको करना चाहिए कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसा सोच लिया था, लेकिन शादी के बाद भी अपन खुश नहीं रह पाएंगे। नहीं करना चाहते? बहुत शुक्रिया, आपने पहले बता दिया। मेरी नजर में अपनी इज्जत से कंप्रोमाइज करके दुनिया में कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो ये जवाब भी हमारा मुकम्मल हुआ और बहुत सही है कि सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। सही बात है ये कि आप अपनी इज्जत से ज्यादा क्या किसी के सना, आगे कितना झुकोगे होना यार। चाहिए नहीं, मैं एक बात बता दूं, नहीं होता। जिन लड़के लड़कियों को यह लग रहा है ना कि नहीं हमारे लिए हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ नहीं है, वो भी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये कहेंगे कि नहीं यार मैं हमेशा ये नहीं कर सकती, मैं हाँ हमेशा वही, तुम्हारे पैर धो के सही नहीं है। पी सकती। तो नहीं ये पी नहीं कर सकता, सही सकता बात। कोई भी। हम्म। सही है, सही सही। ठीक है। जी। अब एक थोड़ा सवाल थोड़ा पेचीदा टाइप है, लड़की का सवाल है, हम्म। वुमन कह सकती हूँ, मैं एक औरत है। शादी के हम्म। बाद अगर शादी सही नहीं चल रही हम्म। तो क्या दूसरी शादी कर सकते हैं?
لڑکی دوسری شادی کر سکتی؟ سوال سوال لڑکے ہے کا ہے تو کر سکتی نہیں، اگر لڑکے کا ہے مطلب دوسری شادی دو 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 شوہروں کے نہیں، ساتھ. طلاق نہیں، نہیں، طلاق کے بعد obviously ہاں طلاق کے طلاق بعد اگر ہو گئی ہے تو بالکل دوسری شادی کریے. مطلب انہوں نے مجھے کافی بڑا میسج ٹائپ کرا تھا اور اس میں انہوں نے ہوں مجھے تھوڑی اپنی پرابلمز بھی شیئر کری کہ بھائی ہوں میں نے کافی ٹائم رہ کے ان کی دیکھا بٹ طلاق ہو نہیں چکی بن ہے. رہا. نہیں، ان کے ہسبینڈ ان کو طلاق بھی نہیں دیتے اور وہ صحیح بھی نہیں رہتے اور کنٹینیو انہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید میں اس شادی میں رہوں گی تو حرام کی طرف جا رہی ہوں. ان کے ہسبینڈ یہ نہیں مانتے، وہ بولتے ہیں کہ ہوں جیسا چل رہا ہے چلنے دو، بٹ وہ یہ چاہتی ہوں ہیں کہ وہ الگ ہو کے حلال کام پہ رہیں، حرام نہ کریں. دیکھیے میں اس میں دو چیزیں بتاؤں آپ کو. پہلی چیز تو یہ کہ یہ کوئی لاجک ہی نہیں ہوتا زندگی میں کہ ایسا ہوگا اس لیے میں نے ایسا کر لیا. حرام کسی بھی سرکمسٹانس میں ہو وہ حرام ہی ہے. ایک بات ٹھیک ہے. دوسری بات یہ اتنا پیچیدہ معاملہ ہے کہ جب تک آپ کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ سامنے والے کا ہسبینڈ کیا نہیں کر رہا. دیکھیے نکاح کا پورا پورا اختیار اللہ نے عورت کے ہاتھ میں دیا ہے. اگر عورت نہیں چاہے گی، اگر اس کو مہر بھی کم لگے گا تو وہ زیادہ کروائے گی. مہر بھی لڑکا طے نہیں کرے گا، مطلب عورت کا راضی ہونا اس مہر پہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر عورت کی مرضی نہیں ہوگی تو بھی نکاح نہیں ہوگا. لیکن نکاح کے بعد عورت کے جو اختیارات ہیں وہ طلاق نکاح تک ہیں. طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے. اب مرد ایک کے بات پاس. سمجھیے کہ ہاں اب ایک بات سمجھیے اس میں آپ کی ہوں. زندگی میں یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ میں اس رشتے میں رہوں گی تو حرام کی طرف جاؤں گی. اگر شیطان آپ کو حرام کی طرف لے کے جا رہا ہے تو آپ کہیں بھی ہوں آپ حرام کی طرف جائیں گے ہی جائیں گے. اور آپ اس سے بچے ہوئے ہیں تو آپ کسی بھی سرکمسٹانس میں ہو آپ حرام کی طرف نہیں جائیں گے. ایک بات تو پہلے چیز تو ہمیں یہ کلیئر کرنا چاہیے، سب سے بڑی بات. دوسری چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک رشتے کے اعتبار سے، دیکھیے مردوں کے لیے جو عورت کے لیے ایک سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑا مشکل کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو، اللہ کے نبی نے فرمایا جس عورت کا شوہر اس سے راضی ہو اور اس نے اپنی زندگی میں اللہ کے فرائض کی تو بات اپنی جگہ ہے، وہ تو ادا کرنا ہی ہے، نماز روزہ ووزہ وہ سب تو ادا کرنا ہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنی آبرو کی حفاظت کی ہو، اس کا شوہر اس سے خوش ہو، اس نے اپنی میاں کی غیر موجودگی میں اس کی مال کی، اس کی دولت کی، اس کی آبرو کی، اپنی آبرو کی حفاظت کی ہو اور اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو اسے جنت کی خوشخبری سنا دو. اب مردوں کو لگے کہ یار اتنی سی بات، بس شوہر خوش ہو اور آپ نے کیریکٹر صحیح ہو، شوہر خوش ہو تو جنت مل جائے گی. ہمارے لیے تو بہت عذاب کا کام ہے. یہ اتنی سی بات نہیں ہے. مردوں کے لیے، عورت کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک اور میں حدیث بتاتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا اور اس میں سب سے زیادہ عورتوں کو پایا. تو صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ عورتوں کو کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ کفر کرتی ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری عورتیں، مسلمان عورتیں کفر کرتی ہیں؟ نے کہا ہاں کفر کرتی ہیں. کیا کسی بھی بات پہ یہ نہیں کہہ دیتی کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ ہوں. تو اس کو کفر کہا گیا. یہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ اگر اللہ اور اس کے نبی کے بعد اگر سجدہ جائز ہوتا تو شوہر کو ہوتا. اگر ایک عورت کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو اللہ کے بعد شوہر کو ہوتا ہے نا. ہے نہیں، شوہر آپ سے اوپر نہیں ہے. یہ مت سمجھیے گا کبھی بھی کہ کیٹیگری میں یا اللہ کی نظر میں شوہر اوپر ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ نے دونوں کو برابر بنایا ہے. میں بات کر رہا ہوں آزمائش کی، جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ایک بار پوری بات سنیں گی تو آپ سمجھ جائیں گی. دیکھیے اب کیا ہے کہ عورت کے لیے ایک ٹاسک آیا کہ تم اپنی پورا کا پورا اپنی ساری خوشی اپنے آپ کو سرنڈر کر دو ایک مرد کے آگے جو تمہاری طرح کا انسان ہے، جو تمہاری طرح ہے. اس کو خوش رکھنا تمہاری جنت کی چابی ہے. ٹھیک ہے. عورت سے یہ کہہ دیا. عورت کے لیے یہ بے انتہا مشکل کام ہے کیونکہ مرد اپنی انا کو، اپنی ایگو کو ہر دوسرے دن کمپرومائز کرتے ہیں. یہ زیادہ تر عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا. اگر اللہ ہمارے لیے یہ کہہ دیتا، مردوں کے لیے یہ کہہ دیتا کہ اپنی بیوی کو خوش رکھ لو اور ایسا کر لو تو تم جنت میں جاؤ گے، تو یہ مرد
مردوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مرد اپنے باس کے سامنے کسی بھی فیلڈ میں ہو اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے اپنی انا کو دن میں 10 بار کمپرومائز کرتے ہیں. ان کا باس 10 کلیگز کے سامنے گالیاں بکتا ہے، وہ سن کے آتے ہیں. ایک گراہک کچھ بری بری باتیں کہہ کے جاتا ہے، وہ سر جھکا کے سن کے آتے ہیں. کسی بچے کی فیس جمع نہیں کرائی، اس کا اسکول کے لوگ اسے بری بری باتیں کہتے ہیں، وہ سر جھکا کے سن کے آتے ہیں. مرد حلال روزی کمانے کے لیے اپنی انا کو، اپنے ایگو کو، اپنے سیلف ریسپیکٹ کو 10 جگہ کمپرومائز کرتا ہے. اس لیے اس کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، اسے اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ ہاں سر میں آپ کے حکم کا غلام ہوں، جیسا آپ کہیں گے ویسا کر لوں گا. یہ مرد کی عادت ہو جاتی ہے. عورت کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اپنے ہی جیسے ایک آدمی سے، ایک انسان سے اس کے حکم پہ چلنا عورت کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. ایسے ہی وائس ورسا بھی ہے. مرد کے لیے آزمائش ہے ایک عورت، ایک لڑکی، ایک لڑکوں کے لیے آزمائش ہے، کیونکہ لڑکے لڑکیوں کی طرف، اپوزٹ جینڈر کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. لڑکیوں میں وہ کیفیت بہت کم ہوتی ہے. اس لیے لڑکیوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یار اس کے 2 افیئرز کیوں چل گئے. میں انہیں جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں صرف ایک ہیومن ٹینڈنسی بتا رہا ہوں. تو جو کام لڑکیاں آپ کو ایسی نہیں ملیں گی، جب ایک ہسبینڈ سے وہ سیٹسفائی ہوں گی، ان کا زندگی اچھی چل رہی ہوگی، تو وہ دوسرے کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گی. لیکن لڑکوں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. اللہ نے دونوں کو بنایا ایسا ہے، تو دونوں کی جنت کی آزمائش بھی اپوزٹ ہی ہوگی. جنت کی آزمائش بھی وہ ہوگی جو آپ کے لیے کرنا مشکل ہے. اب ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابہ آئیں اور کہا یا رسول اللہ، میرے شوہر سے ان کی لڑائی ہوئی. ان کے شوہر نے انہیں کسی بات پہ، پہلے سعودیہ میں طلاق دینے کا ایک یہ طریقہ ہوتا تھا کہ طلاق سے پہلے یہ کہتے تھے کہ آج سے تو میری ماں کی طرح ہے. تو انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ، مجھے میرے شوہر نے ماں کی طرح کہہ دیا، کہ کیا میرا نکاح ختم ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے ابھی اس بارے میں پتہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی وہ صورتیں، آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی. تو آپ اللہ کے نبی سے لڑنے لگی اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میری تو زندگی اٹکی پڑی ہوئی، اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کری اور اس میں بتایا کہ جو شخص تم اپنے منہ سے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دو، یہ تمہاری منہ کی جھوٹی باتیں ہیں. تمہاری ماں صرف وہ ہے جس کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے ہو. ایک عورت کے اوپر، اس کی جرح کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، مجھے پتہ چل گیا. اس کے بعد اسی آیت میں، اسی صورت میں آگے آیا کہ اور جو ایسی باتیں کہہ دے وہ اتنے غلام آزاد کرے. ایک کفارہ بھی بتا دیا اس کا. تو وہ جو صحابہ تھیں اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو غریب لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، وہ تو پلنگ پہ پڑے ہوئے ہیں، ہمارے تو کھانے ہی مشکل سے چلتا ہے. اب ہم کیسے یہ جو کفارہ دیا ہے کرنے کا، یہ کیسے ہم ادا کریں گے؟ وہ اس بات پہ بھی اللہ کے نبی سے جرح کرنے لگی. اب آپ سوچئے، ایک عورت کا عظمت سوچئے کہ وہ نبی سے بحث کر رہی ہے کہ یہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا، اب میں یہ کیسے کروں گی. تو پھر آگے آیت نازل ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اور جس کے پاس یہ میسر نہ ہو وہ اتنے غریبوں کو کھانا کھلائے. اس میں کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے کیونکہ میں دیکھ کے نہیں پڑھ رہا، تو اس کے لیے مجھے معذرت چاہیے، لیکن ایکچوئل قرآن ہے. تو وہ اس پہ بھی بحث کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، ہم یہ کیسے کریں گے، ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں. تو پھر آگے آیت نازل ہوئی کہ جس کے پاس یہ نہیں ہو وہ اتنے دن کے روزے رکھے. تو آپ سوچئے، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئیں، ان کو ان کے شوہر نے اس کنڈیشن پہ یہ کہہ دیا. اچھا، انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں جوان تھی، میں شادی کر سکتی تھی، تب تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا. آج جب یہ بستر پہ لگ گئے اور میں بوڑھی ہو گئی، میری کہیں جانے کی گنجائش نہیں ہے، تو انہوں نے ایسی بات کہہ دی. ٹھیک ہے. تو اس عورت کا جو اپنے شوہر کو ہر کنڈیشن میں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی اور پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں، تو یہ سب بھگتنے والی عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی. اور سورہ مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے لڑنے والی. سورہ مجادلہ کا نام سورہ مجادلہ انہی کی وجہ سے پڑا
کہ یہ لڑنے والی تھی، اس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی. محسن تو صاحب ہاں کیا محسن بھائی ٹھیک ہے، آپ کہیں نے گے؟ بہت بہترین طریقے سے ایک چیز سمجھائی کہ ہوں ٹھیک ہے کہ ہوں ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہوں یہ سب چیزیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل 100% صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کبھی ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ نہیں بن پاتی، ہوتے ہیں نا ہوں ایسے حالات. جب ہی بالکل تو طلاق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنائی، اللہ ہاں تعالیٰ نے طلاق بالکل اس بالکل. لیے بنائی، اس لیے ہی بنائی کہ انسان حرام نہ کر کے طلاق لے نہیں کے اور نہیں حلال کر لے. نہیں 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 مطلب یہ ہم اپنے پرسپشنز نہیں لگا سکتے. اللہ نے طلاق اس لیے نہیں بنائی گیا تم حرام کرو، حرام مت کرو، طلاق لے کے حلال کر لو. یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. آپ کے جو سرکمسٹانسز ہیں، بات وہیں آ کے آ جاتی ہے کہ ہمیں ایک وجہ چاہیے ہوتی ہے. آج میں آپ سے کہوں کہ بھائی سنا بامبے میں ہر کوئی ایک ایکس وائی زیڈ ایک آدمی ہے، اس کی ایک کڈنی خراب ہو گئی، آپ اسے اپنی کڈنی دے دو گی کیا؟ آپ دے دو گی؟ نہیں. نہیں دو گی. لیکن اللہ نہ کرے مان لو میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا سگا بھائی ہوں، اور میری دونوں کڈنیز اللہ نہ کرے خراب ہو گئی، اور آپ کو یہ پتا چلا کہ آپ ہی مجھ سے میچ کری ہو اور آپ مجھے ایک کڈنی دے کے جان بچا سکتی ہو، تو آپ مجھے دے دو گی؟ جی دے دوں. ہے نا؟ سگے بھائی کے لیے آدمی دے دے گا. تو آپ کو ریزن ہونا چاہیے کسی چیز کو برداشت کرنے کا، نقصان جھیلنے کا. مطلب آپ کیوں کرو کا ریزن آپ کو جب سمجھ میں آئے گا. یہ جو کنفیوژن ہے نا، یہ کنفیوژن اسٹارٹنگ میں کلیئر ہوگا یا پھر زندگی بھر نہیں ہوگا. اور اسٹارٹ آپ زندگی میں کبھی بھی کر سکتی ہو. دیکھو میں ایک بات بتاؤں آپ کو. مان لو مجھے شراب اچھی لگتی ہے، مان لو مجھے شراب اچھی لگتی ہے. اب میں کیوں نہیں پیوں بھائی؟ کیوں نہیں پیوں؟ حرام. کیوں مطلب اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے حرام بتایا کہ حرام ہے. تو مجھے کیا کرنا ہے اس سے؟ بٹ یہ جو آپ کا پوز ہے نا، نہیں یہ جو پوز ہے نا آپ کا، یہی جڑ ہے. جو 99% لوگوں کے دماغ میں یہ جو پوز آتا ہے نا، یہی جڑ ہے. اگر یا تو ہم کوئی کام اللہ کے لیے کریں، یا پھر ہم اللہ کے لیے نہیں کریں تو کسی کے لیے نہیں کر سکتے. جب جن بھی محترمہ نے یہ سوال پوچھا ہے آپ سے، ان محترمہ کو جس وقت میاں اور بیوی کے تعلق سے اللہ کے احکامات، اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کا حکم اور ان صحابہ کا یا مسلمانوں کا، وہ میں ان کے نقش قدم پہ چلنے کو نہیں کہہ رہا، میں اللہ کے حکم کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کے حکم کی بات کر رہا ہوں. جب آپ کو اس کا ریوارڈ پتا چلے گا، جب آپ جی کو اس کی وجہ پتا چلے گی، وہ محترمہ جب ہی اس چیز کو کنٹرول کر سکتی ہیں. بہت سارے کام ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں لیکن میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کر پاتا. لیکن محسن بھائی طلاق تو ہے نا. ہاں بالکل ہے، طلاق بالکل ہے. اور اس کے لیے میں وہی بول رہا ہوں کہ بہت ڈیٹیل میں بات کرنا ضروری ہے. ایک اور اس آپ کے کو لیے قصہ ہم میری بات سنیں، اور بھی اپن کے پاس سوال ہیں. یہ جو ایک سوال ہے کافی حد تک کلیئر ہوا ہے، کافی حد تک. نہیں، اس ویلڈ پہ ہم ریزن ہونا چاہیے. اگر مان لیجئے ہاں ان مطلب محترمہ کو کسی سے سیریسلی طلاق چاہیے ٹھیک تو ریزن ہے، ویلڈ ہونا ریزن چاہیے. یہ نہیں ویلڈ ہونا کہ ان کے چاہیے. پاس ٹھیک ہے، پیسہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ ان کی توند بڑی ہوئی ہے، یہ نہیں. مطلب ریزن ویلڈ ہونا ہاں چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے ان ٹھیک کو ہے. وہ ویلڈ لگتا ہو، ریزن ویلڈ ہونا چاہیے. طلاق ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کا نام ہی نہیں لیں. ایک عورت زندگی برباد کر دے اپنی لیکن طلاق نہیں لے، ایسی چیز نہیں ہے اسلام جی میں میں. وہی اللہ نے کہہ رہی ہاں ہوں. اس کو ایک ٹیبو نہیں سمجھنا چاہیے. اس کی تو طلاق ہو گئی، کیا ہو گیا؟ اللہ نے ہاں حلال بس چیز بنائی تھی. دو طریقے کے ٹیبو ہندو کلچر سے مسلمانوں نے قبول کر لیے. ابھی آپ سنو گے کہ ارے یار کسی نے 2 شادیاں کر لی تو آپ اسے دنیا کا سب سے گندا آدمی ماننے ہاں لگو گے. آپ کو کسی کا ہاں افیئر پتا چل جائے گا تو آپ 2 مہینے بعد نارمل ہو جاؤ گے، یا ہو سکتا ہے 10 دن بعد نارمل ہو جاؤ. ٹھیک ہے. بہت ساری عورتوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ چلو جب تک اس کا باہر چکر چل رہا ہے نا میرے شوہر کا، جب تک ٹھیک ہے، شادی وادی تو نہیں کرے گا نا. ارے الٹا ہونا چاہیے تھا. تو جیسے 2 شادیاں ٹیبو ہیں، ویسے ہی طلاق بھی مسلم کلچر نے دوسرے کلچر سے ایک ٹیبو بنا لیا ہے.
لیکن یہ چیز نارمل لڑکیاں نہیں ایکسپٹ کر سکتی دوسری شادی. خیر بہرحال تو اگر آپ میں ایک بات اس میں بتا دوں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ دوسری شادی کرنا غلط ہے تو اللہ معاف کرے، آپ کو اپنے ایمان کا چیک کرانا پڑے گا. اگر اللہ کے لیکن کسی حکم پہ دیکھیے اگر ضرورت ہے، خالی عاشقیوں کے چکر میں تھوڑی نا کہ یہ نہیں پسند آ تو گئی اس سے بھی کر لو، وہ پسند آ گئی. یہ تو ہاں دیکھیے ہاں، اسی لیے اللہ نے یہ اجازت دی ہے. میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں، اگر آپ اللہ نہ کرے کوئی لڑکی کوئی بہن ہماری اس چیز میں ایسے کلمات بھی بول دے گی، اللہ وہ ذات نہیں ہے جو آپ کو یہ اجازت دیتی ہو کہ تم میرے بنائے ہوئے قانون کے کو تنقید کرو. اس کے ذہن میں بھی اپنے دماغ میں بھی یہ لاؤ کہ یہ غلط ہے. یہ کہہ دیا، اب اللہ کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے، اب تم جانو تمہارا کام جانے، جس کو چاہو فالو کرو. ہمیں سمجھنا پڑے گا قرآن میں لکھی ہوئی ایک ایک بات حق ہے، پتھر پہ لکھی ہوئی بات کی سے بھی 100 گنا زیادہ حق ہے. اس میں آپ کوئی ریزن کوئی لاجک آپ کے دماغ کو سمجھ میں آئے یا نہیں، جو ایمان کی بات آپ کر رہی تھی وہ یہیں پر فٹ ہوتا ہے. آپ کو نہیں لگ رہا نا کہ نہیں یار یہ تو ہمارے لیے غلط ہے، یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی میرے رب کا حکم ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہوں. اب دوسرا سوال ہے ہمارے الحمدللہ چار سوال آلموسٹ نمٹ چکے ہیں. پانچواں سوال ہے کہ جو شوہر ہیں ان کے ماں باپ کی ذمہ داری کس پر ہے؟ سب کے ماں باپ کی ذمہ داری اس کی اولاد پہ ہے. ہاں مطلب جن کے بہو بھی پہ ماں ذمہ باپ داری ہے. ہیں، پھر دیکھیے رول وہی آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پاک دامن مطلب اور جو بہترین بیویاں ہیں وہ ہیں جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارا شوہر کہے کہ اس کالے پہاڑ کو سفید رنگ سے پورا مکمل کر دو، اس کو سفید کر دو اور سفید کو کالا کر دو، تو بھی اس کی فرما برداری کرنا ہے نا. پرابلم یہ ہے کہ ہم نکاح تو کرتے ہیں، لیکن نکاح تو ہمیں اسلام کے طریقے پہ چاہیے، لیکن زندگی نان اسلامک طریقے پہ چاہیے. ہم نکاح تو کریں گے لیکن پھر رولز وہ ہوں گے جو نان مسلمز کے ہیں. اگر آپ نکاح کر رہے ہو تو آپ کو یہ پہلے سمجھنا ہوگا کہ آپ اس آدمی کی فرما برداری میں جا رہے ہو، اس آدمی کے حکم پہ جا رہے ہو. اگر جب آپ اللہ کے نبی کے طریقے پہ نکاح کر رہے ہو تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارا شوہر یہ کہے کہ اس کالے پہاڑ کو سفید کر دو اور سفید پہاڑ کو کالا کر دو تو اسے کر دو. اب آپ کس کے لیے کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص آپ کو حکم دے رہا ہے وہ بہت اونچا ہے، وہ دنیا کا سب سے گرا ہوا آدمی ہو سکتا ہے، وہ سب سے گھٹیا آدمی ہو سکتا ہے. میں اس بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ ایسا کیوں کرو گی؟ اس لیے نہیں کرو گی کہ آپ اس سے ڈرتی ہو یا وہ آپ کو کھانے کو دے رہا ہے نعوذ باللہ یا وہ آپ سے اونچا ہے، اس لیے نہیں. آپ اس لیے کرو گے کیونکہ آپ کے نبی نے اور آپ کے رب نے آپ کو یہ حکم دیا ہے. آئی سمجھ میں؟ آپ کے اس آدمی کی اتھارٹی نہیں ہے جس نے آپ سے کہا ہے کہ ایسا کرو، اس ذات کے حکم کی وجہ سے آپ ایسا کرو گی. اب آپ کا شوہر آپ سے کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ کے پیر دبا، جب تک آپ اس کی اتھارٹی میں ہو آپ کو دبانا چاہیے. یہاں پر شوہر کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم ناانصافوں کو پسند نہیں کرتے. اب اس شوہر کے لیے یہ کمپلسری ہے کہ وہ انصاف کرے بیوی کے ساتھ بھی اور ماں کے ساتھ بھی. اب لڑکے اس میں کیا کرتے ہیں، لڑکوں سے یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہاری ماں بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہے تو طلاق دے دو، ہے نا، جی جبکہ یہ غلط ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. یہ بالکل گھٹیا بات ہے جو مسلمانوں کے ذہن میں ڈالی گئی ہے. آپ کسی بھی قیمت پہ کسی کے بھی کہنے پہ آپ طلاق نہیں دے سکتے، کسی کا حق نہیں مار سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب تمہیں حق کی گواہی دینے کا بلایا جائے، مان لیجئے ایک بیوی میں اور ایک ماں میں جھگڑا ہو گیا، ساس بہو میں جھگڑا ہو گیا، لڑکا وہاں بیٹھا ہوا سب دیکھ رہا ہے، لڑکے کو یہ پتا ہے کہ میری ماں یہاں پر غلط تھی، اس نے بیکار میں بیچاری اس پہ ببال کھڑا کر دیا. اب باپ نے آگے پوچھا بتاؤ بھائی کون غلط تھا، تو 99% لڑکے یہ کہیں گے یار میں اپنی ماں کو تو غلط نہیں کہہ سکتا نا، تو ہاں اس لیے سمجھو بات کو یہی تم، میں ہوتا ان کے سامنے تو یہ نہیں کہہ سکتا، ہے نا. ہے. یہ آپ کو اللہ کی نظروں میں بہت بڑا مجرم بنائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور جب تم سے کہا جائے کہ حق کی گواہی دو، جب تم سے کہا جائے کہ حق کی گواہی دو
تو جی حق کی گواہی دو، سچ کی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارے ماں باپ یا تمہارے رشتہ داروں کا کچھ نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات تو لڑکے کے لیے آ گئی، لیکن ٹھیک اب اس بات کو ہیلا بنا کے لڑکی ہمیشہ گریبان پکڑ کے ہی نہیں کہہ سکتی کہ حق کی گواہی دو، وہاں پر آپ کو مرد کے فرما برداری اور تابع داری کا حکم ہے۔ دیکھیے یہ دونوں ترازو کے پلے ہیں، اگر ہم ان سے نقصان پہنچانا چاہیں گے تو نقصان پہنچا لیں گے ایک دوسرے کو، اور اگر ہم ایک دوسرے کو برابر رکھنا چاہیں گے تو برابر رکھ لیں گے۔ یہاں میٹر کرتا ہے انصاف، یہاں میٹر کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا آپ کے دل میں کتنی کیفیت ہے۔ اگر آپ اللہ کو راضی کریں گے تو آپ اس شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس کی ماں کی 5 باتیں بھی سن لیں گے، اور اگر آپ کو اللہ کا ہی وہ نہیں ہے تو آپ تو موقع ڈھونڈیں گے کہ بھائی کب یہ اس کی ماں غلطی کرے اور کب میں اس سے گواہی دلواؤں۔ تو اس سے میں آپ ایک آرگیومنٹ تو جیت جاؤ گے دونوں میں سے کوئی بھی، لیکن جنت کو ہارتے جاؤ گے۔ لیکن محسن بھائی ہوں، میں نے بھی سنا ہے، مجھے پکا نہیں پتا لیکن میں نے سنا ہے کہ جیسے جو گھر میں بہو آ رہی ہے، لڑکے کی بیوی ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے ماں باپ کی، لڑکے کی نہیں اس ذمہ کی داری ہے وہ کرے۔ ایک بات سمجھیے، نہیں اس کی ذمہ داری ہے اس لڑکے کی فرما برداری کرنا، سمجھیے آپ، اس کی ذمہ داری اس کی ماں کو دیکھنا نہیں ہے، وہ لڑکے کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا۔ اگر میں اپنی والدہ کے ساتھ یا اپنے والد کے ساتھ کوئی بدتمیزی کروں گا تو مجھے گناہ عظیم ملے گا، میری بیوی کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ اس کے ماں باپ سے نہیں کر رہی۔ لیکن اگر میں اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوں کہ تو میرے ماں باپ کا یہ کام کر دے اور وہ نہیں کر رہی تو اسے اس وجہ سے گناہ نہیں ملے گا، اسے اس وجہ سے وہ اللہ کی نظر میں بری نہیں ہوگی کہ وہ اس کے ساس سسر کے ساتھ اچھی نہیں ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے بری ہوگی کیونکہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے۔ بیوی کے لیے سب سے بڑی چیز شوہر ہے، سب سے بڑی چیز۔ وہ بات میں نے آپ کی مان لی کہ شوہر ہے، میں یہاں ذمہ داری کی بات کر رہی ہوں کہ ساس سسر کی ذمہ داری لڑکی کی ہے کہ نہیں ہے۔ ارے لڑکی کی تو کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے نا، آپ سمجھ ہی نہیں رہی بات کو، لڑکی کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ کائے کی ذمہ داری ہے لڑکی کی نہ اسے کھما کے لانا، نہ اسے کچھ کرنا، اسے کچھ نہیں کرنا۔ اگر اس کا میاں اس سے نہیں کہہ رہا کہ کھانا مت بناؤ تو اس کی کھانے کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے بچوں کی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر اس کا شوہر اس سے کہہ رہا ہے کہ فلانی موڑ پہ وہ بھکارن بیٹھی ہوئی ہے اس کا خیال رکھو، تو پھر وہ بھکارن بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کی ذمہ داری صرف اپنے شوہر کی فرما برداری ہے، اب اس کے اندر کوئی کلوز نہیں اور ہے، کوئی اگر ایسٹرک کا سائن نہیں ہے۔ نہیں، اور اگر وہ بھائی اپنے شوہر سے کہے کہ میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تو اس حال میں کیا اس پہ گناہ ہے یا بالکل گناہ نہیں ہے ہے، یا کیا ہے؟ بالکل آپ اپنے نہیں بالکل آپ اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کر سکتی، چاہے میری بہن ہو، چاہے میری بیوی ہو، چاہے میری ماں ہو۔ عورتوں کے لیے پرائمری اتھارٹی ان کے شوہر ہیں۔ آپ کی جنت آپ کے شوہر سے جڑی ہوئی ہے، آپ کی جنت آپ کے شوہر سے جڑی ہوئی ہے۔ مرد کی جنت تو جہاد سے بھی ہے، قرآن سے بھی ہے، نماز سے بھی، ہر چیز سے ہے نا، لیکن عورت کی جنت اس کی پاک دامنی اور اس کے شوہر سے جڑی ہوئی ہے، بس 2 چیزیں، شوہر کی فرما برداری اور اپنی آبرو کی حفاظت، ختم کھیل۔ اچھا بہت مانے آسان ہے عورت کے لیے جنت اگر میں جانا۔ اگر شوہر کہے ہاں بھائی ٹھیک ہے تمہاری مرضی تم کرو یا مت کرو ٹھیک ہاں ہے، تو ٹھیک ہے، اس تو حال آپ مت میں کرو، ٹھیک تو آپ کی چوائس ہے، پھر آپ کے اوپر کسی کی بھی ذمہ داری نہیں، ہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک۔ اب آپ کو ایک دوسرا عورت کو، سوال ہی آپ ایک بات سن لیجیے، آخری بات کمپلیٹ کرتا ہوں میں۔ ایک عورت کے لیے، شادی شدہ عورت کے لیے پرائمری جو آرڈر ہے، پرائمری جو کنسرن ہے وہ اس کا شوہر ہے، بس اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ٹھیک۔ ہے۔ 7واں سوال بہت بہترین طریقے سے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب 7واں سوال بھی کچھ ریلیٹڈ ہی ہے اس کے کہ ایک طرف ماں باپ ہیں، جو ماں باپ کو کہا گیا ہے کہ ماں باپ چاہے وہ لڑکی کے ہوں چاہے لڑکے کے ہوں، اولاد کے لیے ماں باپ ایسے ہیں کہ کہیں میں نے پڑھا تھا اور سنا بھی تھا کہ تم اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں ایسے سنبھالو جیسے انہوں نے تمہیں بچپنے میں سنبھالا تھا، سم تھنگ لائک صحیح دیٹ، بات ٹھیک ہے۔ ہے۔ بٹ اب اس میں لڑکی کا جو دل ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے تھوڑا الگ ہوتا ہے اور لڑکے کا تھوڑا پریکٹیکل ہوتا ہے، یہ مجھے ایسا لگتا ہے۔ لڑکی زیادہ کلوز ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے۔ اب اس میں اگر آپ جب اپنے ماں باپ کا کر رہی ہو
اور اس میں آپ کا شوہر رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں نے پھر آپ کو بتا دی، آپ کے لیے پرائمری جو اتھارٹی ہے وہ آپ کا شوہر ہے. لیکن جب اگر تک آپ آپ اپنے ماں شادی باپ شدہ کی نہیں ہو، خدمت، وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو، اگر آپ شادی شدہ نہیں ہو تو پھر آپ اپنی ماں باپ کے لیے اپنی جان بھی دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ شادی شدہ ہو تو پھر آپ کے لیے آپ کے شوہر کا حکم کی فرما برداری سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے. اب مطلب اگر جب دیکھیے میں ایک چیز وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک بات سمجھیے. اب مان لیجئے کہ میں نے میری بیوی کو اس بات سے روک دیا کہ تم اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھو گی، ٹھیک ہے، جی وہ تو پابند ہے. دیکھیے مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے جب تک کوئی بیسک رول نہیں ہوگا نا تو پھر وہ کہیں بھی سکون نہیں پائے گا، ٹھیک ہے. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی میری فرما بردار رہے تو پھر مجھے بھی یہ کرنا چاہیے کہ میں اللہ کا فرما بردار رہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ، اور مطلب رشتہ داروں کے لیے تو انتہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچو رشتہ داری کاٹ دینے سے. آپ ہاں، اللہ کی، آپ ان کے لیے حسن سلوک کر کے اپنے لیے جنت کما سکتے ہو. تو ایک عورت یا تو اپنے شوہر کو راضی کرے، اور شوہر کو راضی ہو جانا چاہیے اگر ایسی کنڈیشنز ہیں تو. کیونکہ اس بات کو، ایک عورت کو اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ کی خدمت نہ کرنے دینے سے، بنا مطلب اگر اس کا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے تو کوئی بھی نہیں کرے گا، لیکن اگر کوئی سرکمسٹانسز نہیں ہے، اس کو پریشانی نہیں ہے اور وہ اکڑ میں نہیں کرنے دے رہا تو اللہ کے اس کی پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ ضرور اس سے یہ جو ایروگینسی ہے، یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اس کے لیے سوال کرے ہاں، گا. اس کا بھی ہمارے لیے سوال۔ بیسک یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کس سے راضی ہوگا. اگر ہم بیسک رول بنا کے چلیں گے تو ہر سوال کے سولوشن پہ پہنچ جائیں گے. اور اگر رول ہی نہیں ہے، مجھے نعوذ باللہ اگر مجھے پتہ ہے، فرق ہی نہیں پڑے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، تو میں تو پھر راوڑ ہو جاؤں گا، میں تو دنیا میں چنے کیا کرتا پھروں گا. تو صحیح صحیح بیسک بات رول ہے، ہمیں یہ صحیح بنا بات۔ کے چلنا پڑے گا کہ اللہ اور اس کے نبی نے کیا حکم دیا ٹھیک، اب ہے. ہمارا جو ہے 8واں ماشاءاللہ سوال ہے یہ کہ محبت محبت کیا چیز ہے؟ محبت کسے یہ تو آج تک کہتے ہیں؟ یہ تو بہت فلسفیکل جواب سوال ہو گیا. یہ تو مطلب میں نے دنیا بھری ہے. جس جس نے یہ نہیں، سوال پوچھا ہنسنے میں کی نے بات. ان سے کہا کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو بولے کہ میں آج تک سمجھ نہیں پایا کہ محبت کیا چیز ہے، یا تو وفاداری دیکھیے ہے یا بے میں بتا، وفائی ہے، نہیں نہیں، کیا ہے؟ بے وفائی کیوں ہوگی؟ محبت کیا چیز ہے اس بات کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. محبت کس سے کرنا چاہیے اس بات کا جواب میں آپ کو دے سکتا ہوں. پہلا جو کرائیٹیریا، مطلب آپ سوچئے ذرا، مطلب حیران ہو جائیں گے آپ یہ بات سن کے. ایک آدمی 83 سال کی اس کی بیوی، 80 سال کے قریب اس کی بیوی، یا 80 90 سال کے دونوں میاں بیوی، انہیں اولاد نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. کتنی سال تک؟ 80 90 سال تک ایک آدمی کو اولاد نہیں ہوئی. جن کے اولاد ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے اولاد سے، ٹھیک ہے. 80 90 سال کے ایک میاں بیوی، ان کے اولاد نہیں ہوئی. اس عمر پہ آ جانے کے بعد اللہ نے انہیں اولاد دے دی. کیا محبت ہوگی اس اولاد سے ان دونوں میاں بیوی کو؟ بے کوئی حساب بیان کر سکتا ہے محبت کسی ہوگی، طریقے سے؟ کوئی ہے بیان نا. نہیں کر سکتا۔ اب وہ لڑکا، ایک جوان لڑکا، ایک بالکل ایسا تگڑا لڑکا، اللہ نے ایک نمبر اولاد انہیں دی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ جوان ہو جاتا ہے، اپنی اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ دنیا فتح کر لے، تو اچانک سے ایک حکم آتا ہے کہ جاؤ اور اسے لٹا کے میری فرما برداری میں، میری محبت میں اسے ذبح کر دو. کوئی کر سکتا ہے؟ اور پھر اس پہ محبت کا عالم یہ کہ وہ بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے گا، میں چاہتا نہیں کہ آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں، یا آپ کا دل ذرا سا بھی ایسا ہو کہ میں اللہ کی راہ میں کیا قربان کرنا چاہ رہا ہوں. تو محبت یہ بھی ہے کہ ایک اولاد اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کہ اپنے آنکھیں بند کر لیجئے گا، اور محبت یہ بھی ہے کہ ایک باپ نے اپنی اولاد کو ایک پتھر پہ لٹا رکھا ہے اور چھری اس کے گردن پہ رکھ کے اسے ذبح کرنے والا.
اصل میں مسلمان پیدا صرف اور صرف اللہ اور اس کے نبی سے، اول ترین محبت وہ اللہ اور اس کے نبی سے کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، باقی سب اس کے بعد ہے۔ اب جب آپ یہ محبت کر لو گے تو آپ کے لیے ہر انسان سے کہ اس سے کتنی کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، ساری چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی۔ پھر آپ کو لڑکی چننے میں، پھر آپ کو لڑکا چننے میں بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ سمجھ جاؤ گے کہ ہماری محبت کا حقدار کون ہے۔ محبت وہ ہے جس کے لیے آپ اپنے 15-16 سال کے جوان لڑکے کو جو 90 سال کی عمر میں ہوا ہے گلے پہ چھری چلانے کو تیار ہو۔ محبت تو یہ ہے، لیکن کرنا کس سے چاہیے؟ اس کا علم آپ کو جب ہوگا جب آپ اصل میں اس ذات سے محبت کر لو گے جس سے محبت کرنے کے لیے آپ کو زمین میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے، مطلب جنت کی اور جہنم کی اور قبر کے عذاب کی اور دنیا کی، ان کی تو باتیں ہی چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے کو اپنے دل کی خوشی کے ساتھ قبول نہ کر لو۔ خالی قبول کر لو نہیں، دل کی خوشی کے ساتھ قبول نہ کر لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا محسن رشید یہ 100 بیگہ زمین تمہاری نہیں ہے، یہ اس کی ہے، اور میں دل کی خوشی سے کہوں گی یا رسول اللہ جو آپ کا حکم، دل بھی تنگ نہ ہو میرا۔ یہ محبت، یہ جو جذبہ ہے، جب یہ آپ کے دل میں اللہ اور اس کے نبی کے لیے آ جائے گا تو آپ انسانوں میں بہت آسانی سے کیلکولیٹ کر پاؤ گے کہ کون آپ کی محبت کے لائق ہے اور کون نہیں ہے۔ ہلو، اب بہت آواز آ رہی ہے؟ صحیح، اور سوری، ہاں ہوں سوری میں نے میوٹ کرا تھا، ذرا باہر کا ہوں شور ہوں تھا۔ آپ لوگ سب مجھے جواب دیتے رہیں کہ آپ لوگوں کو جواب کیسے لگ رہے ہیں، اور ہم نیکسٹ سیزن کریں نہ کریں وہ سب بھی آپ لوگ بتائیں، جو بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے وہ لوگ ہمیں ضرور بتائیں کہ ہم نیکسٹ کریں کہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ شوہر کماتے نہیں ہیں، کمانے کا کہو تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس صورت میں ہم کیا کریں؟ ہم خود جاب کریں، گھر میں بیٹھیں، لڑائی جھگڑوں کو ہینڈل کریں؟ بس یہ مسئلے ہیں۔ اس میں پہلی صورت میں پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ بہت بڑا ایشو ہے کہ اگر نہیں کماتے تو ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کا تو وجود ہی محنت سے ہے، مرد کا تو وجود ہی چاہے بازوؤں کی محنت سے ہے، پسینے سے ہے، مرد کا تو وجود ہی اس چیز سے ہے۔ نہیں کماتے تو میں نے سورہ مجادلہ، جو آپ کو سورہ مجادلہ کے بارے میں جو بتایا تھا وہ اسی پرسپیکٹو میں تھا کہ ان کے شوہر کچھ کرتے نہیں تھے، کھانے کو نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ نبھا رہی تھی ایک بات۔ لیکن آپ کریں کیا، وہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں۔ آپ کریں یہ، جو بھی جن بھی بہن نے سوال پوچھا ہے وہ کریں یہ کہ سب سے پہلے یہ ڈسکس ہی کرنا بند کر دیں، یہ بات ہی کرنا بند کر دیں کہ میرے شوہر کماتے نہیں۔ ایک بات یہ ایک آدمی کی ایگو کو سب سے زیادہ، چاہے وہ نہیں کماتا ہو لیکن یہ اس کی ایگو کو سب سے زیادہ ٹھیس پہنچائے گا۔ آپ یہ کہنا ہی بند کر دیں، اور دو چیزیں سب سے پہلے شروع کریں۔ ایک، اللہ اور اپنے شوہر کا شکر، جو ہے کماتے نہیں ہے، بدن پہ کپڑا ہے، کھانے کو تو مل ہی رہا ہوگا کہیں نہ کہیں سے، رزق جا ہی رہا ہے پیٹ میں، جو بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے حالات بہت اچھے ہیں، بہت آسانی سے میں کہہ سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں یہ چیز ایکسپٹ کرنا پڑے گی، جو حالات ہیں ان میں اللہ کا اور اپنے شوہر کا شکر ادا کیجئے، پہلی بات۔ دوسری بات، وہ نہیں کماتے، کچھ نہیں کرتے وہ، آپ ایک کام کر لیجئے، آپ روزانہ ان سے کہیے کہ مجھے 1 گھنٹہ دے دو، چاہے پیر پکڑ کے لئیے، 1 گھنٹہ لیجئے، اور قرآن ان کو ہندی میں پڑھائیے، اپنی زبان، جس زبان میں وہ سمجھتے ہوں اس زبان میں ان کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھیے۔ اس کے بعد آپ کو محسن رشید سے کیا، دنیا میں کسی سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرے شوہر کماتے نہیں ہیں۔ دیکھیے پرابلم پتہ ہے کیا ہے، ان بہن کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے پاس جو رزق نہیں آ رہا، ان کے پاس جو لگژریز یا جو ضرورت کی چیزیں بھی نہیں آ رہی، وہ اس آدمی کی کمی ہے۔ نہیں، آپ کی قسمت میں جو رزق ہے
وہ آپ کو مل کے رہے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت میں رزق کم ہو، اس وجہ سے اس آدمی کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کی قسمت میں رزق کم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی فور اے ٹائم بینگ ایک آزمائش کا ذریعہ ہو کہ آپ اس حال میں اللہ کا شکر کرتے ہیں یا نہیں. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ذریعے وہ اپنے آپ بنا دے گا. آپ یہ طریقہ چالو کر دیجئے. ایک دعا بتاتا ہوں، اللہ کے نبی جب پریشانی میں ہوتے تھے، چھوٹی ہو بڑی ہو، آپ کو جب بھی ڈسکمفرٹ ہوتا تھا، ڈسٹریس ہوتے تھے، آپ یہ دعا مانگتے تھے. اور یہ دعا اتنی عظیم ہے، اگر آپ اسے سمجھ جائیں تو مانگنے میں آپ کے ہونٹ کانپ جائیں. اللہ کے نبی فرماتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام برحمتک استغیث. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب پتا ہونا ضروری. یا حیو ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم سب سے زیادہ طاقتور، جو ہمیشہ رہے گا، جو ہمیشہ سے ہے، اور جو سب سے زیادہ طاقتور ہے. اس کے ساتھ نہ تو یہ کنڈیشن ہوگی کہ آج ہے اور کل نہیں ہے، نہ تو انسرٹینٹی ہوگی، اور نہ یہ کنڈیشن ہوگی کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا. ہم نے اللہ کو اس کی دونوں صفتوں سے پکار لی. اس کے ساتھ یہ بھی اللہ کے نبی کبھی کبھار کہہ دیتے تھے، یا ذل جلال والاکرام، وہ سب سے زیادہ جلال والے ہو، سب سے زیادہ اکرام والے، اور برحمتی کا استغیث، اپنی رحمت سے میری مدد کر، اپنی رحمت سے. جب اللہ آپ کے اوپر اپنی رحمت ڈال دے گا پھر کچھ بچے گا نہیں. لیکن یقین ہونا چاہیے کہ دینے والی ذات وہ ہے. دعا میں کچھ نہیں رکھا، ان الفاظ میں کچھ نہیں رکھا، یہاں رکھا ہے. اور یہ آئے گا جب آپ اللہ کی ذات کو، قرآن کو ہندی میں پڑھ کے سمجھ لیں گے. دنیا کا کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو آپ کو اللہ کا کلام سمجھا نہیں سکتا. کسی کی اتنی اوقات جب تک آپ نہیں ہے. کچھ نہیں پڑھ اللہ کا سکتے. کلام تو اللہ ہی آپ کے دل میں اتارے گا، وہی آپ کو سمجھائے گا. تو ایک بار یہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی مجھے آپ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کے حالات کیسے ہیں. ٹھیک ہے محسن بھائی، لیکن میں پھر بھی اس بات کو دوبارہ دہراؤں گی کہ آج کل کا جو آپ نے دیکھا ہے کہ لڑکے محسن بھائی واقعی میں نہیں کر رہے. یہ ایک حقیقت کیوں بات نہیں ہے کر رہے وہ؟ کہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ وہ شاید اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہی نہیں آتے، نہیں نہیں نہیں، لیٹے ہوئے ان گیم کو کھیل رہے ہیں، میں موبائل بتاؤں آپ ہاتھ میں ہے. میں بتاؤں نا آپ کو کیوں نہیں کر رہے. اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی ویژن ہی نہیں ہے. انہیں نہ جنت کا پتا ہے نہ جہنم کا پتا ہے. جب آپ جنت کی طرف بھاگنا چاہتے ہو نا، جب آپ جنت کی طرف دوڑنا چالو ہوتے ہو، جب آپ یہ جانتے ہو کہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے، تو آپ اپنے گھر والوں کو بہترین کھلاتے ہو، بہترین رکھتے ہو. دنیا بھی بہترین ہوتی ہے اور آخرت بھی بہترین ہوتی ہے. ہاں، یہی چاہ رہی تھی میں کہنا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ کر سکتے ہو اور آپ نہیں کر ہوں رہے. مطلب ہوں آپ اس کے لیے ہو کہ آپ کر سکتے ہو لیکن آپ نہیں کر رہے. تو پرابلم وہی ہے نا. میں نے اس کا سولوشن بتایا ہے آپ کو. میں یہ پرابلم جانتا ہوں کہ لوگ کیوں نہیں کرتے. میں نے اس کا سولوشن بتایا. جس وقت وہ اللہ کے وجود کو سمجھ لے گا، وہ گھر میں پڑا نہیں رہے گا، وہ موبائل پہ اپنا وقت، اپنی زندگی برباد نہیں کرے گا. لیکن جسے پتہ ہی نہیں ہے، جو ایک بات سمجھیے، جو اللہ جیسی حقیقت کو نہیں سمجھ رہا، اللہ جیسی حقیقت کو نہیں جان رہا، اس کے لیے کچھ نہیں کر رہا، وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ پہلے اسے اللہ کو جنوا دیجئے، وہ آپ کے لیے سب کچھ کر جائے گا. میں سولوشن بتا رہا ہوں. 30 گھنٹے دے دیجئے. اب جو لڑکی یہ کہے نہیں میں اپنے شوہر کے ساتھ 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتی اور وہ مجھے دیں گے نہیں، تو یہاں پھر پرابلم دونوں طرف ہے. وہ بھی کچھ نہیں کرنا چاہ رہی. ہاں آپ یہ کر کے دیکھیے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دیکھیں، ضرورت ہی نہیں پڑے گی ایک یہاں یہ سوال، بات کرنے کی. ٹھیک ہے، لیکن ہاں پھر بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ نہیں کرتے انہیں کم سے کم اپنے بستر سے تو اٹھنا ہی چاہیے. ایک دیکھیے سنا، میں ایک بات بتاؤں آپ کو. دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے یا کچھ نہیں کر رہے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو کروانے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں، جو دنیا کو کروانے کے لیے کہتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو دین کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ اٹھو دین کے لیے کچھ کرو. ایک وہ لوگ ہیں جو فلسطین میں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی سکون سے سو رہے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اس کوشش میں ہیں کہ جیسے تیسے فلسطین کے لیے کچھ کر لیں. تو 2 طریقے کے لوگ ہیں. اگر دونوں میاں بیوی ایسے مٹھے ہیں کہ ہمیں تو کچھ ہی نہیں کرنا، تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر میاں بیوی میں سے صرف بیوی بھی ایسی ہے نا، میں کوشش کرتی ہوں اپنے شوہر کے لیے، میں انہیں 1 گھنٹے لے کے بیٹھوں گی، تو پھر دنیا زندگی سدھر جائے گی. اور اگر دونوں ہی ایسے ہیں تو دیکھیے دیکھیے آپ نے جو بات کہی
کہ بھائی نصیب کا اگر تمہارے نصیب میں ہے تو وہ ہوں، تمہیں کہیں بھی ملے گا، یہ بات آپ نے بالکل. کہی. اگر یہ چیز ہے، آپ سوچیں، یہ میرے ہی الفاظ ہیں، میں ہی آپ سے کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں یہ بات، ہوں، کہ اگر یہ ہوں، ایسا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو بزنس کیا تھا نا، وہ بھی تو ہوں. تجارت کرتے تھے، ہاں تو ہاں. کام تو ارے ضروری کرنا ہے تو نا. مسٹ ہے. کرنا تو میں بلیم گیم کے لیے آپ کو منع کر رہا تھا کہ بلیم نہیں کر سکتے ہم ایک دوسرے کو. مرد کی تو میں نے پہلی بات آپ سے کہی تھی کہ کام کرنا تو مرد کے وجود سے جڑا ہوا ہے. جی کام کرنا مرد کا وجود ہی نہیں ہے اگر وہ نٹھل ہے تو. یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں اگر مطلب بالکل. اگر آپ اٹھ ہی نہیں رہے، آپ اپنا بستر ہی نہیں چھوڑ پا رہے، پوری رات آپ جگ کے موویز دیکھ رہے ہیں یا پب جی کھیل رہے ہیں، پورا دن آپ سو رہے ہیں، تو ایسے تو کون سا رزق آپ کو گھر میں ٹرے لگا کے اچھا، دے کے جائے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں وہ دیتے ہیں جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، بے ہے نا. بے ایک شک. بات. جی اب ایک بات بتائیے آپ مجھے، ایک آدمی بیمار ہے، اسے بخار ہوا ہے، آپ کیا کریں گی؟ جی کیا کریں گی آپ؟ وہ تو کہہ رہا خدمت ہے کریں گے. میرے تو بس کی نہیں ہے، میرے تو بس کی نہیں ہے کہیں بھی جانے کی، میرے تو بس کی نہیں ہے دوا تک اٹھ کے کھانے کی. آپ کیا کرو گی؟ میں کھلا دوں گی اس کو، وہی کھا لے. ہے نا. یہ وہی ہے، یہ وہی کورونا ہوا ہوا آدمی ہے. اسے آپ کو اٹھا اٹھا کے منہ میں ڈالنا پڑے گا. 30 دن ڈال دیجئے. یہ صحیح بات وہی ہے، بالکل آدمی صحیح ہے. جواب دیا. آپ بالکل صحیح، سمجھ بالکل نہیں رہی، میں صحیح. یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. بھائی آپ کو اللہ نے اگر یہ صلاحیت دی ہے کہ اس کا کورونا ٹھیک کر دو آپ، تو یہ دوڑنے ہاں لگے گا. لیکن محنت تو لڈو بنا بنا کے تو آپ کو قرآن کے کھلانے پڑیں گے اسے. انشاءاللہ ہاں، انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بات اب یہ ہے. تین سوال اور بچے ہیں ہمارے. ایک یہ ہے کہ لوح محفوظ کی حفاظت کی ذمہ داری تا قیامت تک کس کی ہے، اور اس میں ایک بھی نقطہ اپنی مرضی سے جوڑ دینے کی گنجائش ہے نہیں ہے، یہ سوال. مطلب یہ قرآن کے تعلق سے انہوں نے پوچھا ہوگا، جو نقطے کی جی بات کریے. اللہ جی جی اللہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس میں کچھ بھی گنجائش نہیں. یہ دین مکمل ہے، اس میں نقطہ زیر زبر کچھ بھی جوڑنے گھٹانے کی گنجائش ہی نہیں ہے. میں نے آپ سے جو باتیں کہیں، ہو سکتا ہے بہت ساری جو فیمیل یہاں پر جڑی ہوئی ہوں گی انہیں یہ بات بری لگے کہ میں نے 2 شادیوں کا یا 3 یا 4 شادیوں کا کیسے اس کی حمایت کر دی. لیکن کیونکہ قرآن میں کچھ بھی صحیح یا غلط بڑھانے یا گھٹانے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں اس کو چھپا بھی لاگ لپیٹ بھی نہیں کر سکتا کہ کچھ لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں، ہے نا. قرآن میں جس کنڈیشن میں قرآن ہے ہمیشہ سے اسی کنڈیشن میں ہے. آپ ہو سکتا ہے کہ ایک قرآن پرنٹ کرا لائیں جس میں آیتیں گڑبڑ کر دیں، لیکن الحمدللہ وہ چلے گا نہیں، وہ چلن میں نہیں آئے گا. جیسے آج بائبل کا پتہ نہیں ہے، جیسے آپ دوسرے اور دھرم گرنتھوں کا پتہ نہیں ہے کہ اس میں لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بات غلط تھی، یہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ چل رہا ہے. ایسے ہی اس کے ایک منٹ 2 ورژنز ہیں. ہوں ایک منٹ میں یہ جو انہوں نے سوال پوچھا، انہوں نے 2 سوال، ایک سوال اور پوچھا، وہ میں اس میں ہی ایڈ کر دیتی ہوں، وہ ہاں ہاں زیادہ ہاں بہتر کر رہے گا. انہوں نے دیجیے، پوچھا ہے کر دیجیے. کہ لوح محفوظ سے پہلے جو ہوں. کتابیں اتری تھیں ان کے نام اور وہ کیوں رد کر دی گئیں؟ نہیں دیکھیے، رد میں نہیں کہہ سکتا. یہ بہت بہت زیادہ عالموں کے لیول کا کوشچن ہے. میں اس کو صحیح سے دیکھیے میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا. اور کوئی بھی کتابیں اس ایک پرٹیکولر ایک ہی ٹائم میں الگ الگ جگہوں پر، مطلب جیسے لوط علیہ السلام بھیجے گئے، موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ دیا گیا. ان کے جی ٹائم میں ان کی قوم کے لیے وہ دیا گیا. قرآن جو ہے وہ پورے عالم کے لیے دیا گیا. تو آخری دین یہی ہے جس کی پہلے والی کتابوں نے بھی تصدیق کی ہے، وہ رد نہیں کری گئی. کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان میں لکھا ہوا کیا تھا، تو ہم کیسے کہتے ہیں رد کر دی. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بائبل وہ کتاب ہے، یہاں آپ غلط ہیں. بائبل وہ کتاب نہیں ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے نا. تو یہ مسلمان یہ غلط سمجھتے ہیں کہ جیوز کے پاس جو کتاب ہوگی وہ تورات ہے، یا بائبل جو ہے وہ انجیل. نہیں، وہ کیا تھی
وہ ہمیں نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا, اور 99% عالم بھی اس بات کی, کوئی مفتی ہو, کوئی بھی ہو, وہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ ہمیں پتا ہے بائبل میں, انجیل میں کیا لکھا تھا, یا توریت میں کیا لکھا تھا, یا زبور میں کیا لکھا تھا. کسی کو جی نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ اس میں قرآن والے ہی حکم ہو, کون کہہ رہا جی ہے کہ بدل دی. اللہ اپنے قولوں کو بدلتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا کہ آج کچھ کہہ دے اور کل کچھ کہہ دے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے. تو لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کتابوں میں کیا لکھا تھا, تو ہم کیسے کہہ دیں کہ انہیں رد کر دیا. اور اچھا باقی جو وہ بہت زیادہ علمی ریسرچ کے بعد کے سوال ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں, اس لیول کے سوال کسی عالم سے یا مفتی سے, مطلب مفتی حضرات سے لینا بہتر رہے گا. میں اس بارے میں اس کو کوئی جواب نہیں دینا چاہوں گا. ٹھیک ہے. لاسٹ کوشچن ہے ہمارا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت اچھے, ہم لوگوں نے بہت اچھا اس کو کنٹینیو رکھا, اور میں آپ لوگوں سے اب بھی کہہ رہی ہوں جو بھی جڑے ہوئے ہیں وہ ہمیں ضرور اس چیز کا بتائیں کہ ہمیں سیکنڈ سیشن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, اور سب ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں. ٹھیک ہے. آخری ہے تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ کا ہے کہ بابری مسجد میں ابھی جو ہوا وہ کس کی ذمہ داری ہے, ایسا کیوں ہوا, اور ایک سوال اور اس میں ہی جوائن ہے کہ مسجد کی ذمہ داری کس کی ہے, حفاظت کی, تعمیر کی کس کی ذمہ داری ہے, یہ سب آپ کی اور ہماری ہے. آج جو بابری مسجد کے ساتھ ہوا وہ اس وقت کے لوگوں کی کم عقلی, اور اس وقت جو ذمہ دار تھے, جو جھنڈے ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے, بڑے بڑے اداروں کے, بڑے بڑے مفتی حضرات, بڑے بڑے عالم, اس وقت کے عالموں کو جب بابری, میں بالکل کرسٹل کلیئر یہ بات کہوں گا, اگر کار سیوک بابری مسجد کو شہید کرنے جا رہے تھے تو اس وقت کے عالموں کو یہ آواز لگانی چاہیے تھی کہ مسلمان اسے بچانے جائیں. وہ کیوں بے شک بھروسے میں رہے, کیوں خاموش صحیح. رہے. ہماری تو عمر اتنی نہیں تھی, یا اس وقت کے لوگوں نے بھروسہ کیا ہوگا, خیر کوئی یہ سوچ نہیں سکتا, لیکن ذمہ داری اس وقت کے لوگوں کی تھی. ذمہ داری ہمیشہ سے, اگر آج ہمارے ٹائم میں کچھ ہو رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہاں ٹھیک ہے دھوکا ہو گیا تو اس کا, اگر ان لوگوں کو یہ لگا, میں انہیں بلیم نہیں کروں گا, اگر انہیں یہ لگ رہا تھا کہ سرکار سینٹرل میں کانگریس کی گورنمنٹ ہے, اسٹیٹ میں بی جے پی کی ہے, تو سینٹرل والی بچا لے گی یا اسٹیٹ والی ایسا نہیں کرے گی, یہ ان کی غلط کیلکولیشن تھی جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا. اور بات یہ ہے کہ اب جو ہوا ہم اس کے لیے بلیم گیم نہیں کھیلتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اب ہم کیا کریں. اب ہم ایک کام کریں کہ دوسری بابری مسجد مت ہونے دیجیے. بات اتنی سی ہے. آپ کے گھر کے چاروں طرف دیکھیے, اگر کوئی ایسی مسجد ہے جس میں تالا لگا ہوا ہے تو اسے آباد کریے, چاہے اس کے سامنے ہی مسجد ہو, چاہے اس کے پیچھے ہی مسجد ہو. بہت سارے لوگ یہ بھی دلیل دے دیں گے کہ ارے اس کے تو سامنے ہی مسجد ہے, پھر اس مسجد کا کیا کرنا ہے, تو پھر بابری مسجد کے لیے کیا رونا ہے. اگر تمہارے گھر کے سامنے ہی کسی مسجد میں تالا لگا ہوا ہے تو پھر بابری مسجد کے لیے کیوں رو رہے ہو. یہ ایگو کا ذمہ سوال داری نہیں تو ہے یہاں. یہ ذمہ داری تو لڑکوں کی ہے, یوتھ کی ہے. نہیں, مطلب لڑکوں کی لڑکیاں تو کیوں مسجد جا کے نہ, کیوں مطلب نہیں دیکھیے جاتی. لڑکیاں تو یہاں کا تو چلن ہے نا کہ نہیں جاتی مسجد, کیا جا کے تالا کھول کے ہم لوگ اذان تھوڑی نہ دے سکتے ہیں, نہیں, آپ یا آواز نماز تو تھوڑی اٹھا ادا سکتے کر ہو نا سکتے ہیں. بھائی. این آر سی سی اے کے لیے پورے انڈیا کی عورتیں سڑک پہ تھی نا, بس پالیٹکس کے لیے آئیں گی, دین کے لیے نہیں آئیں گی. بھائی پالیٹکس کے لیے آئیں گی, دین کے لیے نہیں آئیں تو گی. کیا یہ ہم لوگ لبرٹی کس نے دی آپ کو. فجر میں, نہیں تو کیا ہم لوگ فجر میں جا کے مسجد کھول کے نماز ادا کریں. میں آج نہیں, میں مسجد کھول کے نماز ادا کرنے کی بات نہیں کر رہا. اگر آپ کر سکتی ہیں, آپ کے شوہر اجازت دے دیتے ہیں, آپ کو یہ میسر ہے, آپ سیف ہیں اس چیز کے لیے, تو کرنا چاہیے. لیکن میں مسجد کھول کے نماز پڑھنے کی بات نہیں کر رہا, مردوں کے بیچ میں جا کے نماز پڑھنے کی بات. میں یہ پوچھ رہا ہوں اگر آپ کو پتا ہے کہ فلان اس جگہ پہ اس مسجد میں تالا لگا ہوا ہے تو آپ کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے, پھر این آر سی سی اے کے لیے کیوں باہر آئی تھی. نہیں تو اس پولیٹیکل ایشو کے لیے آ صورت سکتے حال ہیں. میں, نہیں میں وہی آپ سے کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ جن مسجدوں میں تالے لگے ہوئے ہیں اور ہاں نوجوان اٹھ کے فجر کی نماز ادا نہیں کر رہے, تو اس صورت حال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیے میں ایک چیز سمجھاؤں آپ کو, بار بار آپ کو
ایسے بہکا کے اصلی مطلب جو آپ کر سکتے ہیں اس سے بھٹکا دیا جاتا ہے. جیسے ہی آپ کہیں گے کہ ارے یار فلانی مسجد میں تالا لگا ہوا ہے، تو دو داڑھی والے لوگ آ کے یا دو جو ڈیکوائز ہوتے ہیں ہمارے بیچ میں وہ آ کے کہیں گے ارے یار تم پہلے نماز پڑھنا تو چالو کرو. میں نماز مان لیجئے اگر میں نماز نہیں پڑھ رہا، اٹ ڈزنٹ مین کہ میں ایک غلط کام کو سپورٹ کروں. میں نماز نہیں پڑھ رہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں شراب بھی پینے دوں. میں نماز نہیں پڑھ رہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں جوا بھی ہونے دوں. ہے نا؟ جی. جہاں تک آپ کر سکتے ہیں آپ نماز نہیں پڑھ لیں، وہ گناہ اپنی جگہ ہے. لیکن اگر آپ ایک مسجد کو بچا سکتے ہیں تو اس کا ثواب بھی اپنی جگہ ہے. نماز نہیں پڑھنا اس بات سے آپ کو فری نہیں کر دیتا کہ آپ اللہ اور اس کے دین کے لیے کھڑے نہیں ہوں، آپ اپنی مسجد کو بچانے کے لیے کھڑے نہیں ہوں. اگر تالا جی. لگا رکھا ہے تو پہلے قانونی طریقے سے کریے، پہلے سمجھائش کرنے کے طریقے سے کریے، پھر قانونی طریقے سے کریے، پھر ڈیموکریٹک طریقے سے اسے آباد کرنے کی کوشش کیجیے. قانون ہاتھ میں کسی قیمت پہ بھی مت لیجیے. لیکن NRC CA میں بھی نہیں لیا نا، کتنا بڑا چینج جی. لائے آپ لوگ. تو جی. بات یہ ہے کہ یہ جو بہکانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو وہیں لے جا کے چھوڑ کے آتے ہیں کہ تم نماز تو پڑھ نہیں رہے، یہ کرو گے. ہاں نہیں پڑھ لے وہ نماز، لیکن کیا پتا وہ اس کام کے لیے اپنی جان تک لگا دیں. یہ کون سا طریقہ ہوا؟ جو نماز پڑھ رہے وہ سب کر رہے ہیں کیا؟ جی. تو بات یہ ہے کہ یہ بہکانے کے اور ڈسٹریکٹ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. جو کام آپ پہ، آپ نماز نہیں پڑھی مان لیجئے تو رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے. رکھتے ہیں. رکھتے ہیں نا. ہر کام اپنی کیفیت میں فرض ہے، ایسے نہیں ہے کہ یہ کرو گے تو یہ فرض ہے. ہر کام اپنی کیفیت میں فرض ہے. اگر نماز نہیں پڑھ لے تو پانچوں وقت کی نماز پڑھنا چاہیے. لیکن دیکھیے سنا، مسئلہ وہیں آ کے رک جاتا ہے کہ آپ کس کے لیے کھڑے ہوں گے. جب تک آپ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تب تک آپ اللہ کے لیے کھڑا ہونے کا جذبہ اس لیول پہ اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے کہ آپ کو ڈر نہیں لگے، آپ غیر اللہ سے خوف نہیں کھاؤ، آپ صرف اللہ پہ توکل کرو. یہ یقین ہی جب آئے گا جب آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ذات، وہ جلیل القدر ذات ہے کیا. جس دن آپ یہ سمجھ جائیں گے اس دن سارے کنسپٹس کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی، ہمارے سوال لگ بھگ ماشاءاللہ پورے ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ کافی حد تک بہت اچھے کلیئر ہوتے ہوئے چلے ہیں ماشاءاللہ سارے سوال. کہیں بھی آپ اٹکے نہیں. انشاءاللہ اب نیکسٹ سیزن اپن جلدی کریں گے، پارٹ 2 انشاءاللہ. یہ ضرور اللہ ہے جلدی. جو ذہن میں ڈال دیتا ہے. میرے اٹکنے نہیں اٹکنے کا کوئی سوال نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ اللہ ہے، یہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ جو ذہن میں ڈال دیتا ہے وہ میرے منہ سے نکل جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کل کو اللہ کسی بات پہ ناراض ہو تو میں ایک لفظ بھی نہیں بول پاؤں. تو جب تک اللہ ہم سے جو بات میرے ذریعے آپ سے اور آپ کے اس چینل کے ذریعے دنیا تک پہنچا رہا ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اور میں بار بار آپ سے آپ ایک بات پوچھ رہی ہیں بار بار. دیکھیے اگر آپ کو لگتا ہے سنا کہ ہم نے لوگوں کی زندگی آسان کرنے کے لیے اور ان کے کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے اور دین کی طرف کچھ پوزیٹیو میسج دیا ہے، اگر ہماری بات سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، تو یہ مت سوچئے کہ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ یہ سیشن کریں. آپ سے یہ جی ہاں سوال نہیں خیر، وہ کیا تو ہے جائے ہی. گا ہاں کہ سنا کتنے لوگوں نے کہا تھا جو تم نے کیا. آپ سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر سکتی تھی اور تم نے کیا کیا. آپ اپنی کوشش جی. کرتے رہیے. کیا پتا آج اس پہ 10 لوگ آئیں لیکن 5 سال بعد اس پہ 1,00,000 لوگ آئیں. ہمارا کام ہاں رزلٹ انشاءاللہ نہیں ہے. ہمارا ایک کام ہے بات اپنے ذہن انشاءاللہ میں بٹھا لیجئے، رزلٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. پھر آپ کا نہیں کام مطلب ہے میرے. کوشش کرتے ہوں. رہے. بالکل، بے شک بے شک. اور انشاءاللہ ہم جلدی ملیں گے، ڈیٹ دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اور جتنے بھی اور سوال ہوں گے، جو میرے پاس سوال ابھی بھی اکٹھے ہیں، میرے پاس سوال میں نے کچھ سلیکٹیو سوال لیے تھے جو زیادہ ٹھیک ہے دین ٹھیک اور ہے. دنیا کو مکس اپ والے تھے. انشاءاللہ اپن ہاں جلدی یہ ملتے ہیں. بہتر ہے. ٹھیک ہے. آپ یہی کہا کریے لوگوں سے کہ مطلب ہمیں بھئی جب دین سمجھ کے ہم دنیا میں اپلائی کریں گے، جب ہی ہم صحیح ایک ایگزامپل سیٹ کر پائیں گے. تو دنیا سے ریلیٹڈ جو ڈیلی بیسس کی پرابلمز ہوتی ہیں، انسان ان میں الجھا رہتا ہے. جب تک ہم انہیں کلیئر نہیں کریں گے ہم ذہن کو سکون نہیں دے پائیں گے، ہے نا. تو آپ جی. وہ سوال بھی لیا کریے جو دنیا سے ریلیٹڈ ہوں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک ہے سنا، بہت اللہ شکریہ. حافظ. اور جزاک اللہ. آپ اللہ حافظ. سب کو بھی اللہ اللہ حافظ. حافظ.
جزاک اللہ. وہ یہ بند کیا. آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ سیشن ضرور بتائیے گا، اور کافی حد تک کافی لوگوں کے جواب مل گئے ہوں گے انشاءاللہ، مجھے لگتا ہے ایسا. اور باقی جو بھی سوال بچے ہیں، تھوڑے بہت لوگوں کے سوال بچے ہیں، ان کو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم پورا کریں گے، اور ضرور پورا کریں گے. تو آپ لوگوں کے جتنے بھی سوال ہوں آپ مجھے میسج ڈی ایم کر سکتے ہیں. میں نے کسی کا بھی نام نہیں لیا کیونکہ سب زیادہ تر لوگوں نے مجھ سے یہی بولا تھا کہ ہم لوگوں کا نام نہ لیں، مطلب نام چھپا کے رکھیں. دین اور دنیا دونوں ضروری ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم سے جو غلطیاں لوگوں سے ہو رہی ہیں، جو ہو چکی ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے اور آگے بہتری کی طرف ہی چلیں. میں یہی چاہتی ہوں. اور جو بھی مسئلے ہوں وہ آپ لوگ مجھ سے شیئر کریے گا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا، بہت ساری دعائیں کرے گا. اللہ حافظ.